الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جب رجب کا مہینہ آیا تو دعا شروع کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ یعنی یہ مہینے میں صحت رہے، تندرستی رہے، ہم چاق و چوبند ہو جائیں، اور ایک مبارک مہینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے جو الفاظ ہیں، جو لفظ رمضان ہے، خود اسی کے اندر بڑی معنویت ہے۔ را کے معنی رحمت، حدیث شریف میں فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں برستی، اور بہت سے گناہگاروں کی مغفرت ہو جاتی۔
میم کا معنی ہے معرفت یا مغفرت۔ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ پہلے رحمتیں تھیں، اب رحمتوں کے ساتھ مغفرت بھی شامل ہو گئی۔ ڈبل معاملہ ہو گیا۔ بندوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ مغفرت کی عشرے میں اللہ سے اپنے گناہ معاف کرا لو، خوب اللہ کے دربار میں معافی مانگو۔ سال بھر گناہ کیے ہیں، اب توبہ کرنے کا زمانہ آیا ہے، خوب توبہ کرو۔ ویسے تو ہر گناہ کے بعد توبہ کرنا ہے، لیکن یہ مغفرت والے عشرے میں خوب توبہ کرنا ہے۔ رمضان کو وصول کرو، اس کے لمحات کو ضائع مت کرو۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اگر مردے کو تمنا کرنے کے لیے کہا جائے، اسے قبر سے اٹھایا جائے اور اس سے تمنا کرنے کو کہا جائے کہ کچھ تمنا کر، تو وہ یوں کہے گا کہ اللہ مجھے رمضان کا ایک دن میسر آ جائے، رمضان کا ایک دن مجھے جو مل جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اور ہم کو اللہ نے پورا مہینہ دیا ہے، ابھی سے صحت کے لیے دعا کرو، تندرستی کے لیے دعا کرو، کیونکہ تندرستی رہے گی، صحت رہے گی تو انشاءاللہ عبادت بھی ہوگی۔ رمضان میں دواد ہے، دواد کے معنی ضیاء، ضیاء کے معنی روشنی۔ علماء نے لکھا کہ رمضان کے دن اور رمضان کی راتیں روشن ہوتی ہیں، اس میں روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اب کوئی یوں کہے کہ ہم کو روشنی نظر نہیں آتی تو تم کو تو آفتاب کی روشنی بھی نظر نہیں آتی۔ جن کو نظر آئی ہے انہوں نے کہا ہے، انوار اور روشنیاں جو اللہ والے ہیں انہوں نے محسوس کی ہیں، انہوں نے دیکھی ہیں۔ دوات کے بعد ہے الف، الف کے معنی انس، اللہ سے انس کا زمانہ ہے، خوب اللہ سے محبت کا اظہار کرنے کا زمانہ ہے۔ نون کے معنی نورانیت، رمضان نورانی مہینہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، جیسے سال کے 12 مہینے ہیں،
اس طرح رمضان یہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں سے نبی خالی ایک ہی ہوا، اور وہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. جیسے 12 بیٹوں میں یوسف کا مقام نہایت عالی شان ہے، اس طرح 12 مہینوں میں رمضان کا مقام عالی شان ہے. اجر بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. ایک فرض نماز پڑھو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتے ہیں. اور نفلوں کا ثواب فرض کے برابر دیتے ہیں. ایک پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، 70 پیسوں کا ثواب دیتے ہیں. 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، 70 روپیے کا ثواب اللہ دیتے. ایک دن اللہ کے راستے میں چلو، 70 دن چلنے کا ثواب دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رمضان میں ثواب بھی بڑھا دیتے ہیں عبادت کا، اور برکتیں بھی بڑھا دیتے ہیں. یہی برکت ہے بڑھنا. لوگ سمجھتے ہیں کھانا بڑھتا ہے وہ برکت ہے. نہیں، اصل برکت یہ ہے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. رمضان میں کتنا بھی بدکار مسلمان ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں. یہ رمضان کی برکت ہے. جو کبھی نماز پڑھنے نہیں آتا وہ بے فضل ہی تعالیٰ پہلی صف کے اندر نماز پڑھتا ہے. رمضان کی 2 عبادتیں بڑی جو اور مہینے میں نہیں ہوتی. نمبر 1 روزہ. روزہ کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے یہ بتاتا ہوں. آپ کیلنڈر تو ہے ہی، شہری کے کیلنڈر بھی ہیں، لیکن وقت بتاتا ہوں آپ. سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ 12 بجے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں پھر صبح میں اٹھتے ہیں، یہ اچھا نہیں. سحری آخری وقت میں کرو، اور سحری کا وقت ختم ہوتا ہے طلوع صبح صادق پر. تو طلوع صبح صادق سے پہلے سحری ختم کر دو. اب رات کے اعمال. دن میں روزہ دیا ہے اور رات کو تراویح دی. جو لوگ عبادت کے بڑے شوقین ہیں وہ تو رمضان کے آنے سے پہلے خوشیاں مناتے ہیں. ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حافظ ابو الفضل
کیا اچھی بات انہوں نے کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 6 مہینے رمضان کے ملنے کی دعا کرتے ہیں. اللہ رمضان مل جائے، اللہ رمضان مل جائے، اللہ رمضان کی عبادت مل جائے، بہاروں کا ٹائم ہے یہ مل جائے. تو ایک 6 مہینے تک رمضان کے ملنے کی دعا ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. کیا مبارک مہینہ ہے، تلاوت کا کتنا مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے کا کتنا ذوق ہوتا ہے. 6 مہینے رمضان ملنے کی دعا. اور رمضان جانے کے بعد 6 مہینے رمضان میں جو عبادت کی اس کے قبول ہونے کی دعا کہ اللہ وہ اتنی محنت کی ہے کہیں رائے گان نہ چلی جائے. 6 مہینے اس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے رکھتے ہیں اور 6 مہینے رمضان کے ملنے کی تمنا کرتے ہیں. روزہ ایسی عبادت ہے کہ جب سے ہم شروع کرتے ہیں روزہ جب تک افطار نہیں کرتے وہاں تک ثواب لکھا جاتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی. یہ بندہ نیکی میں ہے. جیسے جو شخص شریعت کے مطابق داڑھی رکھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے ثواب لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ یہ عبادت میں ہے. اور جو داڑھی کٹواتے ہیں ان کو نافرمانوں میں لکھتے ہیں کہ اس نے حضور کی نافرمانی کی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ذرا خشخشی ڈالی رکھ لیں گے. خشخشی داڑھی ہے اور نہیں ہے دونوں برابر ہے. سنت کے مطابق داڑھی رکھو. ایک مشت لینا ہے اس کے بعد کاٹ سکتے ہیں. داڑھی پرماننٹ سنت ہے، اس کے اندر ذرا بھی ڈھیل ڈھال نہیں. اور مومن کی شان ہے کہ داڑھی رکھے اور شریعت کے مطابق رکھے تو ثواب ملتا ہے، تو اجر ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا. نیت کر لو کہ سنت کے مطابق انشاءاللہ داڑھی رکھو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر لکھا جائے گا، متبع سنت لکھا جائے گا. داڑھی کٹوانا حضور کو تکلیف پہنچانا ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تو داڑھی منڈے کا نکاح بھی نہیں پڑھاتے. فرمایا پہلے داڑھی رکھ کے آؤ پھر نکاح، کیونکہ نکاح سنت ہے تو داڑھی بھی سنت ہے. یہ سنت ادا کرنے نکلے وہ سنت چھوڑ دی. تو رمضان میں دن کی عبادت ہے روزہ. روزہ کھانا پینا بیوی سے تعلق سے رکنا، 3 چیزوں کا نام ہے. افطار تک
باقی کے دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے اور غیبت سے بچانا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ڈھال جب تک کام کرتی ہے جب تک کہ وہ پھٹ نہ جائے، اور ڈھال کا پھٹنا گناہوں کو کرنا، گناہ کرنے سے یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے۔ تو رمضان میں جہاں عبادت کرنا ہے وہاں گناہوں سے بچنا ہے۔ اب رمضان میں لوگ پوچھتے ہیں مولانا کیا عبادت کریں؟ رمضان میں اور قرآن میں بڑی مناسبت، جیسے کہ آیت پڑھی میں نے، اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں وہ تمام ماہ رمضان میں اتاری، اور قرآن کریم کو بھی رمضان میں اتارا ہے۔ اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میرے گھر کی عورتیں گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 15-20 پارے پڑھتی ہیں۔ ہمیں معمول بنانا ہے کہ ہم کتنا قرآن کریم پڑھیں گے۔ جو ٹائم ملے وہ تمام ٹائم میں قرآن پڑھو، اور بہترین قرآن پڑھو۔ جو حافظ ہیں ان کے لیے تو بڑی آسانی ہے، جو حافظ نہیں ہیں ان سے جتنی کوشش ہو سکے کریں۔ نمبر 2، کلمہ طیبہ کا ورد کریں رمضان میں، جو واقعی بقوت جائے۔ نمبر 3، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد کریں۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بریک تو نہیں ہوتا، کریک ہوتا ہے، روزے کے اندر شگاف آ جاتا ہے۔ جب ہم کسی کو ہدیہ پیش کریں گے تو کریک گلاس نہیں دیں گے، اچھا گلاس پیش کریں گے۔ اس طرح روزہ بھی اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے تو شان کے مطابق کرنا ہے۔ اب اس کی شان تو بہت بڑی ہے، شاید اتنا بڑا تو ہم نہ کر پائیں جیسے ہمارے مشائخ اور اسلاف کرتے رہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا ایک دوست ملنے آیا، صبح آیا تھا، تو جو خادم تھے انہوں نے بتایا کہ ابھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کب ملیں گے؟ کہا قرآن پڑھیں پھر بعد میں ملنا۔ تو قرآن کے بعد انہوں نے اشراق شروع کر دی۔ بھائی صبح میں اشراق کا بھی بڑا فضیلت ہے۔ اب وہ اشراق کے اندر بھی لمبی قرات،
اس سے فارغ ہوئے تو اب وہ چاش کا ٹائم آیا، چاش کی 12 رکعت میں لگ گئے، بھئی اب کب ملیں گے؟ تو کب انتظار کرو۔ ظہر ہوئی تو ظہر کے بعد جو حافظ تراویح سنانے والے ہیں ان کا قرآن شریف سننا شروع کر دیا تو عصر ہو گئی، بھئی کب ملیں گے؟ عصر کے بعد حضرت نے جو ہے اپنے اوراد شروع کر دیے، لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ اب کب ملیں گے؟ تو کہا مغرب میں انتظار کرو۔ مغرب میں حضرت نے افطار کیا اور پھر جو ہے وہ اوابین کا تحریمہ باندھ دیا، وہ عشاء تک چلتا رہا، وضو بنائے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پورا دن اس کو چانس ہی نہیں ملا۔ کہنا زکریا سے کہنا کہ بھئی یہ رمضان تو آتا ہے لیکن یہ بخار کی طرح تو نہیں آتا، ان کو تو بخار چڑھا ہے رمضان کا، ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ ہاں ہم لوگ بھی رمضان میں روزہ رکھتے ہیں لیکن ایسا دیوانگی نہیں ہے۔ تو ہمارے مشائخ دن کا کوئی لمحہ جو ہے چھوڑتے نہیں تھے۔ رمضان ایسی ہے کہ جتنے کام ہم لوگ رمضان سے پہلے کرنا ہو کر کے فارغ ہو جاؤ۔ کسی کا قرضہ ہے چکا کے فارغ ہو جاؤ، کاروبار چکا کے فارغ ہو جاؤ، پیسے جمع کر کے رکھ دو، سب کاروبار چھوڑ چھاڑ کے بس ایک کام عبادت اسی میں لگ جاؤ۔ مہینہ معلوم نہیں پھر کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا ہے۔ صحابہ کرام رمضان سے پہلے اپنا تمام کام نپٹا کر رمضان کے لیے فارغ ہو جاتے، یہاں تک کہ ہمارے بڑوں کا تو عالم یہ رہا کہ رمضان کا جو سودا سلف لانے کا ہے، رمضان کا کسٹر ہے، پاؤڈر ہے، دودھ ہے، فلانا ہے، سب لا کے گھر میں ڈال دیتے، کیا ایک مہینے تک سوال مت کر، جو ہے اس میں سے چلاؤ، شربت بناؤ، فالودہ بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ، لیکن رمضان میں میرے کو چھیڑنے کا نہیں، بس میں عبادت کروں گا، تم بھی عبادت میں لگ جاؤ۔ میرے والد صاحب دوپہر کو کچن بند کرا دیتے تھے، بس ایک چیز بناؤ، یہ کیا سب ڈھیر بنا رہے ہیں، ٹائم بگاڑ رہے ہیں، کتنا کھائے گا آدمی، کتنا کھا سکتا ہے۔ اور یہ بازاروں کے رات کو چکر، کل آفتاب بھائی نے بتایا کہ رمضان میں خالی ہم لوگ کھانے کا ٹائم چینج کرتے ہیں، کھاتے زیادہ ہیں، ٹائم چینج کر ڈال، سحری میں کھایا، افطار میں کھایا، تراویح کے بعد کھایا، رات کو بازار میں کھایا، پھر سحری میں کھایا، تو کتنا کھاتے ہیں؟ جبکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رمضان کا ٹائم ٹیبل یہ ہے کہ تقلیل طعام، کھانے میں کمی کر دے گا آدمی، سال بھر کھایا، ریسٹ دو، معدے کو پیٹ کو ریسٹ دو، کم سے کم اس کو کھانا دو تاکہ مشین کو کام کم کرنا پڑے، سروس ہو جائے، کم کھانا ڈالو اندر تاکہ اس کو محنت کم کرنی پڑے۔ تقلیل طعام، ایک کھجور کھا لیا، ایک سمبوسہ کھا لیا، بس کھاتے جا رہے ہیں، 3 رکعتیں ختم ہو گئی، وہاں تک کھاتا ہے۔ حلیم کے لیے لڑائی کرتا ہے، اس کو اتنے کوڑیے ملے، اس کو اتنے ملے، مجھے اتنے نہیں ملے، اس کی لڑائی۔ کھانے کے لیے کوئی لڑتا ہوگا؟ تقلیل طعام۔ نمبر 2، صبح کی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو 2:30 بجے ظہر کے اندر اٹھتا ہے، تو پڑھے گا کیا؟ تلاوت کیا کرے گا؟ صبح میں اشراق پڑھ کے آرام کرو، آرام کر کے تلاوت میں لگ جاؤ،
ذکر میں لگ جاؤ، اذکار میں لگ جاؤ، اوراد میں لگ جاؤ، نمازوں میں لگ جاؤ، اپنے وقت کو وصول کرو۔ رمضان کے اندر سو مت کرو، سو کر گزارتے ہیں رمضان، اس میں کیا رمضان کا مزہ آیا؟ ہر وقت سو رہا، افطار کے وقت اٹھا، کھایا، پھر جو ہے دوبارہ رات کو سویا، پھر کھایا، پھر سویا، کیا رمضان گزارا؟ ذرا مجاہدے کی عادت ڈالو۔ ہمارے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو تراویح ہو جائے بیان لمبا کرتے تھے۔ اب وہاں بیچارے کام کاج والے لوگ تو ذرا چلے جائے کہ جن کو جانا ہو جاؤ، میرا بیان چالو رہے گا، جن کو بیٹھنا ہو بیٹھو، نہیں بیٹھنا ہے نہیں بیٹھو، میں تو چالو رکھوں۔ اپنے مزاج سے بیان کرتے تھے، مزاج کے مطابق بیان کیا، بیان کے بعد کمرے کے اندر لوگوں کو ذرا دعوت، کچھ ضیافت، کھلانا پلانا، اس کے بعد کہتے تھے چلو سب نکلو، سب کو نکال دیتے تھے، دروازہ بند کرتے تھے اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتے تھے، سحری تک قرآن پڑھتے تھے۔ میرے والد صاحب سحری تک قرآن شریف پڑھتے تھے۔ اور دیکھو رمضان میں بہت اچھا ٹائم ہے، رات کو تراویح پڑھنے کے بعد تھوڑا ریسٹ کر لو، ریسٹ کرنے کے بعد تازہ دم ہو کے تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، کیونکہ اب سحری کرنی ہے تو سحری سے پہلے تہجد پڑھ لو، تو تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ نفلی نمازوں کے اندر تہجد کا بڑا درجہ ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا۔ بھائی یہ مہمان آنے والا ہے تو جیسا مہمان ہوگا اس کے مطابق اس کا استقبال کرنا پڑتا ہے۔ محتم بھی شان مہمان ہے تو پہلے سے سب انتظام، مہینوں پہلے سے انتظام کرتے ہیں ہمارے مشائخ، مہینوں پہلے سے رمضان کا استقبال، بھئی رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، اور بڑے فکرمند اور شوق کہ کب آ جائے اور کب ثواب لوٹنا شروع کر دیں اور کب اجر لینا شروع کر دیں اور کب جلدی سے جو ہے رمضان آ جائے اور کب عبادت شروع ہو جائے اور کب تراویح شروع ہو جائے۔ پھر دن بھی عبادتوں میں گزارتے ہیں، رات بھی عبادتوں میں گزارتے ہیں، دوسرے سب کام کنارے کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ پہلے تو ملنے کی دعا کرو، مل جائے تو صحت کی دعا کرو، صحت مل جائے تو عبادت کی دعا کرو، اے اللہ دن کی عبادت بھی عطا فرما، رات کی عبادت بھی عطا فرما، اور رمضان میں جو اجر دینے کا تو نے وعدہ فرمایا ہے اے اللہ وہ وعدہ بھی اپنے وعدے کے مطابق اور اپنے شایان شان۔ ہماری عبادتیں تو ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو جو ہے کباڑیے کے اندر جو سامان دیتے ہیں وہ کاٹ مال، ہمارا کاٹ مال ہے، اور اللہ تعالیٰ بدلے میں سونا دیتے ہیں، گولڈ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ لاؤ تمہارا کاٹ مال لاؤ، میں تم کو سونا دیتا ہوں، گولڈ دیتا ہوں۔ ہمارے اعمال کیا منہ پہ مارنے کے قابل اعمال ہیں، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ دے دے تو یہ بڑی بات ہے، تو کچھ کر لینا چاہیے۔ کس کو رمضان دوسرا ملتا ہے، کس کو نہیں ملتا، کتنے لوگ تھے چلے گئے بیچارے، تو اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان کے دنوں میں بھی فائدہ اٹھاؤ، رات کو بھی فائدہ اٹھاؤ، سونا کم رکھو، کھانا کم رکھو، لوگوں کے ساتھ بات چیت، ملاقاتیں اور یہ نکڑوں کے اوپر بیٹھنا بند کر دو۔ بس قرآن، عبادت، تلاوت، ایک مہینے تک یہ مجاہدہ کر لو تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عید کا چاند عطا فرمائیں گے، اور خوشیاں جو ہیں وہ حقیقت میں ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان میں حقیقت میں عبادت کی۔ پھر اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کی مسجد کی ایک کمزوری ہے، وہ کمزوری یہ ہے کہ آپ کا مائک بیکار ہے۔ اس لیے بیکار ہے کہ باہر آپ نے جو ہے بڑے بڑے اسپیکر لگائے، اور اصل جماعت خانہ جو ہے اس کے اندر مائک نہیں ہے۔ میں نے دروازے کھلے رکھوائے تو باہر کی آواز اندر آ رہی ہے، اندر مائک ہونے چاہیے۔ یہ جو اے سی ہے نا اس کے پڑوس میں ایک مائک لگاؤ، اور وہ دوسرا اے سی جو ہے نا اس کے پڑوس میں دوسرا مائک لگاؤ۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔
دوسرا کام یہ کہ یہ سب قرآن شریف جیسے پڑھے ہیں ٹیڑھے ویڑے، اس کے اوپر جو ہے کور لگواؤ، اس کا ادب ہونا چاہیے۔ رمضان میں بھائی اس کو پڑھو، یہ پڑھے نہ رہیں یہاں، اس کو پڑھنا ہے اور اس کو تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، دو کام۔ اور دوسرا مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ مسجد کے ذمے کچھ قرضہ ہے تو اس کے لیے بھائی مدد فرمائیں۔ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں خوب جیب کے اندر پیسہ لے کے آئیں، مسجد کا جو باقی کام ہے اللہ تعالیٰ پورا فرما دے۔ عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ دعا بھی فرمائیے اور تعاون بھی فرمائیے اور مدد بھی فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔